सुना था कि जब खुद को अकेला महसूस करो ना, जब दिल ना लगे, दिल को सुकून ना मिले, तो ऐसे इंसान से बात कर लो या मुलाकात कर लो या फिर कुछ ऐसा काम कर लो जो कि आपको सुकून देता हो, या फिर कोई ऐसी जगह आप घूम लो जहाँ से आपको सुकून मिलता हो। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी बातें सिर्फ बनावटी है। इन सारी बातों का ना ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है। जब इंसान सारी चीज़ें करके, सारी चीज़ों को फॉलो करके भी उसको मायूसी हासिल होती है और सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती, सारी चीज़ें होते हुए भी ऐसा फ़ील होता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल तन्हा अकेले हैं और हमारी दुनिया में खुशियाँ ही नहीं हैं। तब ऐसा लगता है कि ये सारी बातें ना सिर्फ़ किताबी हैं, किताबों में ही अच्छी लगती है, रियल ज़िंदगी में इनका कोई मायने और मतलब नहीं है। ये सवाल सिर्फ़ मेरा नहीं, या फिर ये कहानी सिर्फ़ मेरी और आपकी नहीं, बल्कि हमारी जैसी बहुत सारे मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की है, मुस्लिम हाउसवाइफ़ की है, जिनके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको कभी कभी ऐसा फ़ील होता है जैसे कि वो तन्हा बिल्कुल अकेली हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। लोग जब आपकी लाइफ़ देखते हैं तो वो आपकी लाइफ़ देख कर के ऐसा सोचते हैं कि काश हमें भी ये लाइफ़ मिली होती, काश हमारा शौहर, हमारा घर, हमारी ज़िंदगी इतनी सिंपल, सादा और इतनी सुकून भरी होती। हम अक्सर किसी दूसरे को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें अच्छी लग रही होती अपने आप से। कोई हमारी ज़िंदगी को देख कर के ये सोचता है काश उसको हमारी जैसी लाइफ़ होती, और किसी को हम देख कर के ये सोच रहे होते हैं काश हमारी लाइफ़ ऐसी होती। क्या वाक़ई में लाइफ़ चेंज करने से, या फिर पैसे आ जाने से, या फिर जिसको आप देखते हैं उसकी जगह आप चले जाएं, या फिर जो इंसान आपको देख कर के सोचता है कि आपकी लाइफ़ अच्छी है वो आपकी जगह आ जाए, तो ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है? आज के इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, 10 ऐसे पॉइंट जो कि आपसे जुड़ी है। हमें दूसरों को देख के तो लग रहा होता है कि दूसरी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून होती है, हर कोई दूसरों को देख के ही इस दुनिया में जी रहा है और उसको ऐसा ही महसूस होता है हम उसकी जगह होते तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी, हैप्पी और खुशहाल होती। लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी की भी जगह ले लेना तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप अपनी ही ज़िंदगी, अपनी दुनिया में जब तक खुश नहीं है, इसका मतलब आप किसी के साथ भी और किसी की जगह ले कर के भी आप खुश नहीं रह सकते। आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हैबिट्स, आपकी आदत पे डिपेंड करता है। जो आपकी आदत है, जो आपकी हैबिट है, या फिर जो आप सोचते हैं, चाहे नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है आपके अंदर, जो भी चीज़ है, आप किसी के साथ भी आप शामिल हो जाए, किसी के साथ भी आप रहना स्टार्ट कर दें, या किसी की लाइफ स्टाइल को कॉपी करके आप जीना शुरू कर दें, आप खुशी उसमें नहीं ढूंढ पाएंगे और खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आपको यहाँ पर ना अपने आप को चेंज करना है, दूसरों की ज़िंदगी में जा कर के शामिल नहीं होना, या फिर दूसरों की जगह आपको नहीं लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आप अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहेंगे, और क्या क्या ऐसे 10 पॉइंट हैं जिनको आपको जो है आज ही अवॉइड करना होगा। अगर इस 10 पॉइंट को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया ना, तो आप यकीन मानिए आप अपनी छोटी सी दुनिया में भी बड़े लोगों से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की सुकून चली जाती है, जिससे हमारी ज़िंदगी की जो राहत होती है वो चली जाती है, जिससे हमारी घर की बरकत चली जाती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं और मैं आज 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करूँगी। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी दुनिया में बहुत खुश और हैप्पी रह सकेंगे। जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं बहुत दिल से और बहुत उम्मीद लगा के उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, या फिर सालों हमने इंतज़ार किया होता है और वो चीज़ हमें मिलने वाली होती है और हमसे मिलते मिलते बिछड़ जाती है, जुदा हो जाती है। कोई भी चीज़ हो सकता है, इंसान हो सकता है, दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। जब वो आपसे बिछड़ जाता है ना, तो यहाँ पर अल्लाह पाक साफ साफ कहता है कुरान में और हदीस में कि आपको यहाँ पर सब्र करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सब्र तो हम करते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह से गिला और शिकवा करने लगते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से मांगा होता है और वो चीज़ हमसे मिलते मिलते जुदा हो जाती है।
تو جب آپ اللہ سے ہر بات پہ اس طرح کی شکایتیں گلا شکوہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے گھر سے خود ہی سکون برکتیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا مصیبت پہ صبر، اور جب اللہ آپ کو نوازے تو اس پہ آپ کو شکر کرنا چاہیے۔ کئی بار آپ نے یہ بھی کہتے سنا ہوگا، یا پھر آپ بھی کہتے ہوں گے، یا پھر کسی سے تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائی تھی یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر کی مشکلیں ٹل جائیں گی، لیکن ہمارے گھر میں مشکلیں اور آ گئی۔ ہم نے نہ 10 دن یا 40 دن کا یاسین پڑھا یا پھر کوئی وظیفہ کیا یہ سوچ کر کے، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی اور اس چیز میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو بھی آپ یہاں پر گلا اور شکوہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بہتر ہے میں تمہیں وہی دوں گا، تم صبر کے ساتھ کام لو اور میرا شکر کرتے رہو۔ اگلی باتیں، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر وقت نا شکایت یا نفرت کی باتوں کرنے میں نکل جاتا ہے، جیسے کہ ہم کسی کی بات کسی سے کر رہے ہیں، گلا شکوہ شکایت کر رہے ہیں کسی کی بات کسی اور کے پاس۔ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی سے اس سارے پوائنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے گھر کی سکون برکتیں چلی جاتی ہیں۔ نیکسٹ، آج کل یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ کسی کو لعنت دینا، گالی دینا، بد دعا دینا، یہ آج کل ہر گھروں میں عام ہو چکا ہے۔ کبھی ساس بہو کو دے رہی ہوتی ہے، کبھی بہو ساس کو، یا پھر کوئی نہ کوئی کسی کو گھر میں دے رہا ہوتا ہے یہ سارے پوائنٹ۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو کوشش کریں انہیں کم سے کم اور جلدی سے جڑ سے ختم کرنے کی، کیونکہ اس سے بھی گھر سے برکتیں سکون چلی جاتی ہیں۔ بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ چیخنا اور چلانا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس طرح سے کرنے سے بھی آپ کے گھر کی برکتیں اور سکون چلی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ پوائنٹ میں لی ہوں جو کہ جس بات کو ہم عام سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ بنا وجہ بچوں پہ چلاتے ہیں یا پھر آپ کی عادت ہے چیخنے چلانے کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو اس کو اوائڈ کریے اور اس عادت کو آج ہی اپنے اندر سے نکال دیجیے، اس سے بھی آپ کے گھر کی برکتیں اور سکون چلی جاتی ہیں۔ نیکسٹ، بچوں کو ڈانٹنا بنا وجہ یا پھر مارنا بنا وجہ بنا غلطی کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے غلطی کریں تو پہلے انہیں پیار سے سمجھائیں، پیار سے نہ سمجھے تو انہیں ڈانٹیں، ضرورت پڑنے پر ان کو ماریں، وہ بھی ان کے حساب سے۔ بعض گھروں میں دیکھا ہے عورتیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے اپنے شوہر، ساس، سسر یا اپنے گھر کے یا پھر کہیں کا بھی کوئی سا بھی ٹینشن، اسٹریس سارا اپنے بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں اگر آپ کرتی ہیں تو آپ کو نہ گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ سے ہی آپ کے گھر کی برکتیں، آپ کا سکون، آپ کا چین چھن رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نیکسٹ آتا ہے دوسروں کی بے عزتی کرنا، کیونکہ آج کل یہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہم اگر اچھے ہیں تو دوسروں کی ہم برائی اپنے گھر میں یا دوسروں کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہت ساری چیزوں کو دکھا کے یا شو آف کر کے۔ وہ کپڑے، دولت، شہرت، آپ کا حسن، پیسہ، کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہے جو آپ شو آف کر کے دوسروں کی بے عزتی کر رہے ہیں، یا پھر دوسروں کو ایسا محسوس کروا رہے ہیں کہ آپ بیسٹ ہیں اور سامنے والا ایک حقیر ہے۔ نیکسٹ آتا ہے جب کسی کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں مڈل کلاس ہاؤس وائف کو یا پھر ہر ہاؤس وائف کا، ہر عورت کو، چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہو، چھوٹی بڑی یا بوڑھی ہو چکی ہو، ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسروں کی گھر کی لڑائی دیکھنے میں یا پھر دوسروں کی برائی ہونے میں لطف اٹھانے میں۔ جب میں کلاس میں اپنے پڑھتی تھی نا تب میری سہیلیاں نا اکثر آ کے کلاس میں کہا کرتی تھی کہ کل رات بہت مزہ آیا، اور میں ان سے پوچھ رہی تھی آخر کیوں، ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگی کل پڑوسن میں 2 پڑوسن لڑ رہی تھی اور لڑائی دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں مزے والی کیا بات ہے؟ جب 2 پڑوسی لڑ رہے تھے یہ تو سیریس ہونے والی بات ہے اور ہمیں ان کی لڑائی ختم کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے ہی مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں بھی لڑائی ہو وہ لڑائی جلدی بند ہو جائے۔ میں ان کے بیچ نہیں جاتی تو اللہ سے ضرور دعا کرتی ہوں کہ ان کی لڑائی شانت ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی لڑائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مار پیٹ اور پولیس کچہری تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پہ لطف نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ آتا ہے اپنے گھر کا مقابلہ دوسروں سے کرنا، جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بولا تھا۔ اپنے گھر کے مقابلہ دوسروں سے کرنے سے ہمارے گھر کی برکتیں، رزق چلی جاتی ہے، ہماری زندگی سے سکون چلی جاتی ہے۔ آپ کا سوال ہوگا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اس میں بندہ تجھے خوش رہنا ہے، اور جو تیرے پاس نہیں ہے اس پہ تجھے صبر کرنا ہے۔
ہے. اور اگر تو جو میں نے تجھے دیا اس پہ خوش رہے گا، شکر کرے گا، اور جو تجھے نہیں ملا اس پہ صبر کرے گا، تو اللہ ہر چیز آسان کر دے گا اور دنیا آخرت دونوں بنا دے گا. لیکن ہماری اور آپ کی، ہم سب کی یہی پرابلم ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ ہم گلا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس ہے اس پہ جو ہے ہم شکر نہیں کرتے. تو جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کریے. دوسروں کی زندگی یا دوسروں کی جگہ لینے سے کبھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہمارے پاس یہ ساری عادتیں موجود ہوگی. تو ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں بھی خوش رہ سکتے ہیں ان پوائنٹ کو اوائڈ کریں گے. تو نیکسٹ پوائنٹ بتاتی ہوں. ویسے تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں اپنے رزق کو کمانے کے لیے، لیکن جب وہ گھر میں آ جاتا ہے تو ہم اسے اپنے پیروں تلے رونتے ہیں یا پھر ادھر ادھر پھینکا گھرتا ہے. وہ کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پیسے ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کا رزق ہو سکتا ہے، آپ کی روٹی ہو سکتی ہے، آپ کا چاول، آپ کا کھانا، آپ کا گھر کے دانا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اسی کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں. جب وہ گھر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو رزق کی قدر نہ کرنا، اس سے بھی گھر کی برکتیں، سکون، چین چھن جاتا ہے. نیکسٹ آتا ہے شوہر اور غیر محرم کے بیچ فرق نہ سمجھنا. نیکسٹ آتا ہے روزمرہ کے کام سنت کے مطابق نہ کرنا. جیسے کہ دسترخوان پہ کھانا کھانا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ نہیں کھاتے ہیں، پتہ سب کو ہوتا ہے. اسی طرح بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں پیتے ہیں. سیدھا ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں پیتے ہیں. اسی طرح کے بہت سارے پوائنٹ جو ہمیں فالو کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں فالو کرتے ہیں. تو بس آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسے پوائنٹ شیئر کرے ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا اور آپ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان پوائنٹ کو فالو کریں گے. تو جلدی ملتی ہوں. اللہ حافظ.